کچھ اور پھر کویسچنز ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان حقدار تو نظر آئے یعنی نفلی صدقات کا لیکن گناہگار بھی ہو تو کیا اس کو صدقہ یا زکوٰۃ دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یہ بالکل دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ واقعی مستحق ہو اور کوئی دوسرا نیک پرہیزگار مسلمان حقدار اس کے مقابل نہ ہو کیونکہ اگر حقدار نیک اور پرہیزگار ہے تو اس کی مدد پہلے کرنی چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر گناہگار کی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آج گناہوں سے مکمل طور پہ پاک و صاف کسی مسلمان کو ڈھونڈنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ کوئی ناراض نہ ہو، اس کی وجہ بڑی یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آدمی جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہو، جس طرح ہمارا علم دین سے بے رغبتی کا معاملہ ہے، ہر گھر میں ڈیلی سینکڑوں بلکہ ہزاروں گناہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ معلومات نہیں ہوتی۔ جب معلومات نہیں ہوتی توبہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اس طرح سرچ کریں کہ کوئی بالکل نیک پرہیزگار متقی ملے تو وہ آپ کے نزدیک تو شاید نیک پرہیزگار متقی ہو سکتا ہے اور اتنا بھی چلو کافی ہے، لیکن کیا شریعت کے نزدیک بھی ہے کہ نہیں، اس کے پیمانہ علم دین ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظاہراً اگر آپ کسی کو مسلمان اور نیک پرہیزگار متقی سمجھتے ہیں، حقدار ہے، اسے پہلے دیں اور دوسرے کو بعد میں۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ جان و مال کا صدقہ جو ہے کہ مدرسے کے گلے میں انہیں بغیر بتائے ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل ڈال سکتے ہیں، کیونکہ نفلی اگر صدقہ ہے، آپ جان و مال کا صدقہ عموماً نفلی نکالتے ہیں تو یہ انہیں بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر زکوٰۃ دیں تو وہ گلے میں نہ ڈالیں، وہ ان کو بتائیے، کیونکہ تاکہ وہ زکوٰۃ کا استعمال کا صحیح مصرف، صحیح طریقہ اختیار کریں۔ سید بچے بھی ہوتے ہیں، پھر زکوٰۃ میں تملیک شرط ہوتی ہے یعنی مالک بنانا، اگر آپ ویسی گلے میں ڈال دیں گے تو پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ گھر میں ہم کوئی ایسا ڈبہ وغیرہ رکھ لیں، گلک رکھ لیں کہ جس میں صدقہ جمع کرتے رہیں اور بعد میں کسی ضرورت مند کو دے دیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ اگر سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ لازم ہے، آپ نے کیلکولیشن وغیرہ کر کے حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکال لی، زکوٰۃ اماؤنٹ، اور مستحقین موجود ہیں تو فوراً سے پیشتر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن نفلی صدقات میں آپ کو چونکہ نہ دینا واجب ہے نہ فوری طور پہ دینا واجب ہے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 3 مہینے تک جمع کریں، 6 مہینے تک یا سال تک، اور پھر غرباء میں تقسیم کریں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سسٹر نے کویسچن کیا تھا کہ آج کل اسکائی ڈائیونگ کی جاتی ہے، اس میں یہ کرتے ہیں کہ جہاز پہ پہلے ہزاروں میل اوپر لے جاتے ہیں، پھر پیراشوٹ کے ساتھ ہی کودا جاتا ہے، لیکن پیراشوٹ فوراً نہیں کھولا جاتا بلکہ جب کافی زمین کے قریب آ جاتے ہیں تب پیراشوٹ کھولتے ہیں۔ اس طرح کا کھیل کود کرنا شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر اس میں پہلی بات تو یہ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری شریعت ہر اس کھیل کو منع کرتی ہے جس میں جان کا رسک ہو، وہ منع ہوگا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا مت کرو۔ اسی طرح کوئی عضو وغیرہ تلف ہو جائے، مثال کے طور پر موت نہیں آئے گی لیکن ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، پیر ٹوٹ جائیں گے، یہ منع ہوگا۔ اسی طرح ہر وہ گیم جس کے اوپر سامنے والے کو تکلیف پہنچا کر آپ ون کرتے ہیں، یا ون کا یا مطلب یہ کہ لاس کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، بلکہ صرف یہ ہے کہ ایک مقابلہ ہے، جیسے باکسنگ ہے، اگر آپ باقاعدہ مقابلہ کر رہے ہیں اس میں تو سامنے والے کو ناک آؤٹ ہی کرنا ہوتا ہے اور چہرے پہ خاص طور پہ مارنا ہوتا ہے، یا جسم کے ایسے حصے پر گردے پہ مارتے ہیں یا پسلیوں پہ مارتے ہیں تاکہ انسان ہرٹ ہو اور وہ شکست کھائے۔ اس قسم کے تمام کھیل منع ہوتے ہیں۔ اب اس میں اسکائی ڈائیونگ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے بعض اوقات پرابلم کہ پیراشوٹ ہی نہیں کھلتا اور کتنوں کی موت ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، جان سے بھی مر جاتے ہیں، لہذا اس طرح کے کھیلوں کو شریعت منع کرے گی۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی ماہر ہیں اور کسی اچھے مقصد کے لیے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کام کو کسی اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ملکی دفاع کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے، اور اس میں پیراشوٹ ایسا ہو کہ وہ کھلے گا بھی، بہترین قسم کا ہو، اور یعنی اگر نقصانات ہوئے ہیں، حادثات ہوئے ہیں، ان کے ریشو بہت ہی کم ہے، تو اچھے مقاصد اچھے نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن صرف کھیل کود کی نیت سے، صرف ایڈونچر پسند ہونے کی ایک عارفیت کے لیے کو احساس کے ہوتے ہیں، اس میں شپیٹ کے گاڑیاں ہیں، پر اڑ جاتے ہیں، واقع اس حکم ہے، اس کا بھی ارسلہ کی سنگ میں شلا سے شرعی کی ہے۔ اطراف میں لوگ ہوتے ہیں کہ گاڑی میں آگ لگ جائے تو فوراً وہ اس کو بجھانے کا انتظام رکھتے ہیں، لباس بھی ایسا پہنا ہوتا ہے، ہیلمٹ وغیرہ ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگ مر گئے ہیں اس کے اندر اور ان کے اعضاء ٹوٹ گئے ہیں۔ تو ایسی خطرناک اور اتنی ریس، یہ اوور سپیڈ ہوتے ہیں کہ ذرا ٹکرائے نہیں کہ وہ کلا بازیاں کھا کر اور پھر پرخ چھوڑ جاتے ہیں گاڑی کے۔ تو
تو اس لیے اس طرح کے کھیل کو بھی شریعت منع کرے گی۔ اب کوئی اس پر یہ نہ کہے کہ یار مذہب دیکھیں ہماری زندگیوں کو تنگ کر رہا ہے، منع کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جن کے بچے مرے ہیں نا ان سے جا کر ذرا پوچھیں۔ میں نے ایک لڑکے کو غسل دیا تھا جو موٹر سائیکل ریس کے اندر وہ ٹکرا گیا تھا، نیچے گرا، اس کا سر جا کے فٹ پاتھ پہ لگا اور اس کے جسم کے اعضاء، بس میں نے کیسے غسل دیا تھا یہ میں ہی جانتا ہوں، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اس کے ران کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اس کے سر بریک ہو گیا تھا بالکل۔ تو اب وہ ان ماں باپ سے پوچھئے کہ جن پر یہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب مطلب یہ کہ آپ کسی کے بچے کو، اپنے بچے کو کبھی کر کے دیکھیں گے آپ، مائیں ہمیشہ منع کریں گی۔ اس لیے شریعت نے بالکل، ہماری شریعت بہترین شریعت ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو منع کرتی ہے کہ جس میں انسانی جان چلی جائے اور بیکار کام کے لیے، صرف تھوڑے پیسے کے لیے یا خالی مطلب ایڈونچر کے لیے یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، نو، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ ایسی بہن نے فرمایا کہ پہاڑ کی چوٹیاں سر کرنا کیسا ہے، یہ تیسرا ان کا کویسچن تھا۔ اس پر میں پہلے بھی کلام کر چکا ہوں، یہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے اور تمام تر احتیاطوں کے باوجود ماہر ترین لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ گر کر مر گئے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا لاشیں کہاں چلی گئیں، کیونکہ وہ اتنے کھائی میں گرتے ہیں، برف باری ہو رہی ہوتی ہے، دب جاتے ہیں اور معلوم ہی نہیں ہوتا، لہٰذا اس قسم کے کھیلوں کو شریعت منع کرے گی۔ ایک بہن نے ارشاد فرمایا کہ کیا عورتیں شوہر کے ساتھ بازار گاڑی میں بیٹھ کر جا سکتی ہیں؟ بعض لوگ اس کو شدت سے منع کرتے ہیں اور بعض جائز کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو منع کرتے ہیں یقیناً ایک ریزن، ویلڈ ریزن ہوگی کہ بے پردہ گھر سے نکلنا، ایسے بازار میں جہاں مردوں عورتوں کو بہت زیادہ اختلاط ہو کہ چلتے ہوئے جسم ٹچ کرنے سے بھی نہیں بچ سکتا آدمی، بعض ایسی گلیاں پتلی اور رش اتنا کثیر ہوتا ہے، یقینی سی بات ہے کہ فتن کا باعث ہے بہت زیادہ۔ ایسے مقامات پہ تو ہماری بہنوں کو جانے میں بالکل اجتناب کرنا چاہیے، اور منع کرنے والے کا یہی مقصود ہوگا کہ بے پردہ گھر سے نکلنا اور اس طرح اور بلا ضرورت نکلنا۔ ایسی چیزیں جو مرد بھی خرید کے لا سکتے ہیں، خواہ عورتیں خریدنے کے لیے نکلیں، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے کہ عورت باپردہ طریقے سے نکلے، محرم ساتھ ہو، گاڑی میں جا رہے ہیں، بازار میں اس طرح مردوں عورتوں کا جسمانی اختلاط بھی یا مطلب ٹچنگ وغیرہ کے مسائل بھی نہ ہوں، اور خاص طور پر چیز ایسی خریدنی ہو کہ مرد اگر جائے گا تو وہ لٹ کر آئے گا، دھوکہ کھائے گا۔ ہم تو نہیں خرید سکتے عورتوں کے کپڑے، سے ہی بات ہے کہ بعض اوقات 60,000 قیمت بتاتے ہیں اور 15,000 میں دے دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں شادی کے جوڑے جو یہ سجے ہوئے ہوتے ہیں اور کڑھے ہوئے ہوتے ہیں، میری تو عقل حیران ہو گئی جب مجھے کسی نے یہ بتایا۔ تو یہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں بھائی، یہ مرد نہیں کر سکتے ہیں، اور دیگر چیزوں کی خریداری، ان کے ریٹ وغیرہ اکثر عورتیں جانتی ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو کہ قیودات شرعیہ کے لحاظ کریں، پھر اس کو منع کرنا یہ بیجا ہے۔ آج مطلب یہ کہ مردوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بلکہ خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ لیں کہ کام ڈیوائیڈ کیے ہوتے ہیں، شوہر اپنے کام کرتا ہے اور اپنے بچوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرتی ہیں، اس کے علاوہ مارکیٹنگ کا تمام معاملات ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، چیزیں خریدنا وغیرہ۔ اگر مطلقاً اس کو منع کر دیا جائے تو عرصہ حیات تنگ ہوگا، اور ہماری شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ جیسے جیسے مسلمان کے لیے ضرورتیں بڑھی ہیں، جیسے جیسے وہ مجبوریوں میں گھرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے مذہب اس کو آسانیاں دیتا ہے اور کہیں سختیاں بھی دیتا ہے کہ پہلے آسانی تھی پھر سختی دے دی۔ جیسے عورتوں کا چہرے کا پردہ، شریعت نے اس کو شروع میں ابتدا میں نہیں رکھا، لیکن بعد میں جب فتن زمانہ ہوا تو بہنوں کے لیے علماء نے حکم دیا کہ چہرے کا بھی پردہ کریں، کیونکہ چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو پھر شیطان مرد کو اکساتا ہے اور اس کا عورت کی طرف میلان ہوتا ہے، تو نقاب کا حکم دے دیا۔ اس لیے شریعت کے ان قوانین کو سمجھنا چاہیے، اور میری گزارش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ آپ مسئلہ پوچھیں کسی مفتی صاحب سے۔ ہر عالم مسئلہ بتانے کا اہل نہیں ہوتا۔ جو ہمارے بچے صرف دور حدیث کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ان میں افتاء کی بالکل صلاحیت نہیں ہوتی۔ بالکل سے مراد تعلیمی اعتبار سے کہ جو ہمارا سلیبس اس اعتبار سے وہ اپنی ذاتی محنت سے وہ انہوں نے ترقی کر لی ہو، کسی مفتی صاحب سے فتویٰ نویسی سیکھی ہو، ان کی تربیت میں ساتھ ساتھ رہے ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو عام ہمارا مروجہ جو سلیبس ہے اور جس طریقے سے ہمارے بچے دارالعلوموں میں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ باقاعدہ تخصص فی الفقہ نہیں کرتے، جس کو افتاء کورس کہتے ہیں، تو انہیں کبھی فقہ میں مہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دورہ حدیث کرنے کے بعد، ڈگری لینے کے بعد آپ انہیں اپنے مسجد میں امام مقرر کر لیتے ہیں، اور وہ مطلب اپنے دائرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ وہاں تک مسئلے بتا سکتے ہیں، لیکن پھر وہ ہر مسئلے پر کلام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ خرابی پیدا کرنے والے ہم لوگ ہوتے ہیں۔ دیندار کو بھی اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب جی وعلیکم السلام۔ جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ یہ ایک اصالِ ثواب کا آپ سے پوچھنا تھا۔ جب ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں
تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کچھ اندر سے آیات وغیرہ پڑھ کے پھر آخر میں ہم چاروں کل پڑھ لیتے ہیں، اور سورہ جو اخلاص ہے اس کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میرا بیٹا یہاں پہ اس نے قرآن حفظ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہاں مدرسے میں قاری صاحب جو ہیں وہ پہلے جو ہیں وہ چاروں کل پڑھتے ہیں، اینڈ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے، قرآن میں کی بتاتا ترتیب ہوں۔ کے حساب ٹھیک ہے بہن، بس آپ مجھ سے پوچھیں، آپ نے کیا کہا وہ چھوڑ دیں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک بلڈر نے میپ دکھایا، ہم نے اس میں پلاٹ سلیکٹ کیا، اس کی پیمنٹ کر دی، 2 سال کے بعد ہمیں ڈیولپمنٹ چارجز کا لیٹر آیا۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم وہ پے کرنے کے لیے گئے تو پتا چلا کہ جو پرانا والا میپ تھا انہوں نے اس میپ کو چینج کر دیا، اچھا کر دیا ہے۔ اب اس میں پلاٹنگ چینج ہو گئی ہے، اب فزیکلی انہوں نے پلاٹنگ کر دی ہے نئے میپ کے حساب سے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اس میں سے پلاٹ آپ سلیکٹ کر لیں، تو اب یہ دوسرا پلاٹ چینج کرنا یہ شرعی اعتبار سے صحیح درست ہوگا یا اس میں کوئی کبات ہے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بہن کے لے لیتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے مروجہ ایصال ثواب کا طریقہ دیکھا، یعنی ایصال ثواب کے لیے پڑھے جانے والے قرآن کا طریقہ۔ وہ کہتی ہیں اس کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اندر کی مخصوص آیات پڑھتے ہیں، پھر چاروں کل پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن میرا بچہ اور سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ میرا بچہ جن قاری صاحب سے پڑھتا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ قاری صاحب ایسے کرتے ہیں کہ پہلے چاروں کل پڑھ لیتے ہیں، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ بہن نے اپنے رائے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی تو میں نے روک دیا کہ وہ غیر ضروری تھی۔ میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے سلسلے میں شریعت نے کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا۔ یہ جو ہمارے اہل سنت میں ایک طریقہ رائج ہے، جیسے بہن نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے ہیں، پھر اس سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ، پھر پیچھے آتے ہیں الحمد شریف پھر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مخصوص آیات ادھر سے لے کر اور وہ کرتے ہیں۔ یہ ایسی ہمارے اندر بعض اوقات پابندیاں کی جاتی ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں سمجھتی ہیں کہ ایصال ثواب کرنا ہو تو اس مخصوص طرز سے جب تک نہیں پڑھیں گے غالباً قرآن کا ثواب پہنچے گا نہیں، یا یہ طرز اختیار کرنا لازم ہے۔ بالکل کوئی لازم نہیں ہے۔ جو آپ نے پہلے بتایا وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست، جو قاری صاحب کر رہے ہیں بالکل درست۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کے گھر میں جتنے یہ طریقے رائج ہیں نا ایصال ثواب کے، نیاز کرنے کے اور دیگر نظریات، انہیں کسی مفتی صاحب سے چیک کروا لیں، اس اعتبار سے کہ کون سے کرنا فرض یا واجب ہیں اور کون سے صرف مستحب ہیں۔ پھر مستحب میں جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں کیا اس طریقے کو اختیار کرنا لازم ہے، یا کریں یا نہ کریں دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اصل دین کو کبھی نہیں سیکھتے، اپنے گھر میں جو موجودہ طریق چل رہے ہیں یا اطراف میں ہم سمجھتے ہیں یہ اصل شریعت ہے اور اس کو فالو کرنا لازم ہے، اور نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، اور اس میں جاہل اپنا کردار بڑا ادا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، کہ ان کو چونکہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، وہ مرکز نگاہ بن رہے ہوتے ہیں، علم سیکھا نہیں ہوتا، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آئے، تو غلط چیز کو رائج کرنے کے لیے سخت، ارے تمہیں نہیں پتہ یہ طریقہ رائج ہے، ایسا کرنا چاہیے، اور یہ زیادہ تر بڑے گھر کے بعض اوقات بڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مان لو بس، اور اس سے خرابیاں بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اصل دین کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، اور ہماری بنی ہوئی رسومات نے اصل دین کی جگہ لے کر اور بالکل ایسا ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر دیا ہے کہ اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آسان سا طریقہ الحمد شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا آخر میں چاروں قل پڑھ کے ایصال ثواب کریں، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف الحمد شریف پڑھیں، ایصال ثواب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو میں نے کھانا بنایا اس کا ثواب فلاں بزرگ کو ہم ایصال کرتے ہیں قبول فرما لے، کافی ہے۔ پڑھنا اچھا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی فرض یا واجب کوئی یہ پڑھنا، پڑھیں گے تو بہتر ہے، اور اس میں کوئی بھی ترتیب آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میری یہ بات سن کر آپ کسی کو سنائیں اور وہ کوئی بات کہے، اس سے کہیں قرآن و حدیث سے دلیل لے کر آؤ، ختم بات۔ آسان سی بات یہ ہے، اپنے پاس سے اپنے رائے کو اس طرح ظاہر کرنا
اور یہ جتنے اس طرح کے قاری حضرات ہیں کہ جو جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ اس طرح اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ علماء مفتیان کرام سب بے وقوف ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے اندر ایک بدعت سرائیت کر رہے ہیں نا، اس کا وبال، اس کا جواب آپ کو آخرت میں دینا ہے. یہاں تو ٹھیکہ چل جائے گا، لوگوں کو آپ مروب کر لیں، متاثر کر لیں، ان کو ڈانٹ لیں، ڈپٹ لیں، کسی بھی طرح الفاظ ادا کر کے ان کی نفسیات پر غالب آ کے انہیں اپنی رائے کے مطابق ڈھال لیں، آسان ہے، کر لیں گے آپ. میدان محشر میں آپ کو جواب دینا ہوگا، اس کا تھوڑا سا خیال کیجئے. یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم کسی بلڈر کے پاس گئے، اس نے ایک نقشہ دکھایا، اس میں آپ پلاٹ سلیکٹ کر لیں، اس میپ میں ہم نے دیکھ لیا اور سودا ہو گیا. اب کچھ عرصے بعد جب ڈیولپمنٹ چارجز ہمیں دینے کے باری ہے تو نیا میپ سامنے تھا، انہوں نے کہا آپ اس میں سے سلیکٹ کریں، وہ ختم ہو گیا. یہ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، رضا تو آپ کی پہلے والے پلاٹ پر تھی اور وہی مطلب آپ کو خریدنا چاہیے، لیکن چونکہ اب چینج ہو گیا ہے، میپ بالکل پرانے ختم ہو گئے، تو اس کو اقالہ کریں گے، یعنی وہ والا سودا ختم، اب آپ ایک جدید بیع کر لیں، گویا کہ وہ آپ نے ختم کر دی، وہ کہے بھی ہم نے ختم کیا، آپ کے ہم نے ختم کیا، اقالہ ہو گیا. اب آپ اس نئے پلاٹ کا اس وقت نئے جدید گویا کہ آپ بیع کر رہے ہیں، اس پہ نیا آپ سودا کریں اور اس کے ڈیولپمنٹ چارجز وغیرہ آپ بھر دیں. اگر آپ نے فرض کر لیں پہلے والے پلاٹ کی انسٹالمنٹس بھری بھی تھیں، اقالہ کا مطلب ہے وہ ختم، تو وہ آپ کو واپس کرے یا نہ کرے، آپ اسے کہیں کہ وہ دوسرے پلاٹ کے اس میں رکھو، لیکن جدید بیع آپ کر لیں، آپ کے لیے کوئی پرابلم انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہاں، اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ وہ آپ کا پلاٹ کسی اور کو دے دیا اور دوسرے کا پلاٹ آپ کو زبردستی دے رہے ہیں اور اس بیچارے سے غصب کر رہے ہیں، تو یہ غلط چیز ہوگی، اس میں آپ بالکل آبجیکشن کریں. لیکن اگر وہ بلڈر نے پہلے کٹنگ نہیں کی تھی یا پہلے دوسرے میپ کے مطابق بن رہا تھا، اس کے بعد وہ میپ چینج ہوا، گورنمنٹ بعض اوقات بائی لاز وغیرہ چینج کرتی ہے. ہم نے بھی ابھی کچھ اکیڈمی کے لیے ہم نے جگہ لی تھی، اس کے بائی لاز چینج ہوئے اور پھر وہ دوسرا جگہ تو نہیں بدلی، لیکن بہرحال کچھ قوانین میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ دوسرے پلاٹ کو لے سکتے ہیں. یہ جو بھی میں نے بتایا تھا کہ عورتیں شوہر کے ساتھ، بہن نے پوچھا تھا کہ بازار جا سکتی ہے نہیں، کہ اس میں ضمن میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. اگر کوئی بہن یہ پوچھیں کہ شوہر کے ساتھ نہیں، اکیلے ہم خریداری کے لیے نکلیں تو کیا حکم شرع ہوگا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی ذات شرع کے ساتھ نکلیں اور صحیح ضرورت کی بنا پر نکلیں تو گنجائش نکلے گی. شریعت کے مطابق کیا ہے کہ آپ گھر والوں سے، یعنی جو اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے پوچھ کے نکلیں، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ سے پوچھ کے نکلیں، آپ کے ساتھ کوئی محرم ہوں، محرم نہیں ہو تو امینہ عورتیں ہوں، یعنی ایسی امینہ عورتیں انہیں کہتے ہیں جو فاسقہ فاجرہ وغیرہ نہ ہوں، اور اس کے علاوہ راستہ پر امن ہونا چاہیے، کوئی عزت کا، جان کا خطرہ نہ ہو. جس مقام پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ وہی جیسے بتایا کہ مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. دکاندار کے پاس پہنچے تو بالکل لمٹ میں رہ کر اس سے گفتگو کریں، چھچورا ہنسی، مذاق، ٹھٹا خامخواہ کرنا اور زیادہ وقت لگانا، ایک دکان پہ چلی گئیں دوسری دکان پہ، بڑا ٹائم لے کے نکلتی ہیں ہماری بہنیں. ہاں، اگر چیز اچھی نہیں مل رہی تو ٹھیک ہے، آپ دوسری دکان پہ جا سکتی ہیں، لیکن بعض کے گھومنے پھرنے کا ہی موڈ ہوتا ہے، اس میں آلو چھولے بھی کھا لیں گی، بیچ میں گول گپے بھی کھا لیں گی اور آئس کریم کی بھی ایک مطلب نشست ہو جائے گی، اور گھومنا پھرنا اور اس کے بعد گھر واپس. اس طرح کے بیکار باہر نکلنے کو شریعت پسند نہیں کرتی، اور جب آپ کا سودا ہو جائے تو فوراً سے پیشتر اپنے گھر کو واپس تشریف لے آئیں. تو آج کے دور میں ہم اکیلی بہنوں کو بھی اس کی اجازت دیں گے، بہتر ہے کہ خواتین کے ساتھ ہی جائیں، مطلب محرم کے بغیر بھی عورتیں جا سکتی ہیں، کیونکہ لاکھوں عورتیں جا رہی ہیں، ہماری مارکیٹوں میں معاملات ہو رہے ہیں. شریعت کے ایک پہلو کو بیان کر کے ایسی لاکھوں بہنوں کو جو پردے میں نکل رہی ہیں، امینہ عورتوں کے ساتھ ہیں، راستے بھی پرامن ہیں، ان کو گناہگار قرار دینا شریعت اس کو محبوب نہیں رکھتی ہے. یہ جو ہم نے جواب دیا مزاج شرع کے عین موافق جواب دیا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. جی مفتی صاحب، میں نا دبئی میں ٹرک ڈرائیور کا جاب کرتا ہوں. جی. تو ادھر سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، یا کویت ہو گیا یا سعودی عرب ہو گیا، 2500-3000 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے. جی جی. تو کبھی دن رات گاڑی چلانی پڑتی ہے، تو اس کے لیے نمازوں کا کیا حکم ہوگا اور روزوں کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور جی بہت شکریہ. میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی مجھ سے میرا کوشچن تھا کہ مچھلی پر اصال ثواب یعنی کہ ختم وغیرہ ہو جاتا ہے؟ مچھلی پر؟ میں نے سنا تھا کہ جی مچھلی پہ اصال ثواب نہیں ہوتا، اس پہ دعا نہیں مانگ سکتے مچھلی پہ. اچھا میں بتاتا ہوں بہن، اور کچھ پوچھ لیں. میں عرض کرتا ہوں. برہنہ نظر آتی ہیں.
तीसरा था मेरा क्या क्या कि क्या दो होती है या ये तीन- बताइएगा, ये आखिरी बरहना नजर मछली आती को? है। नहीं कब्रिस्तान अगर औरतें जाएं तो अच्छा, ये मर्दों को दूसरा बरहना क्वेश्चन, नजर आती। यानी कब्रिस्तान औरतों को नहीं जाना चाहिए वरना ऐसा होता, यूं? हाँ जी जी जी। ठीक है, और तीसरा? और तीसरा क्वेश्चन था अगर 2 या 3 जगह किनारों से प्लेट टूटी हुई हो तो वो प्लेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा है मेरा कि अगर मैयत को गुस्ल के बाद उसकी निजात निकल आए तो क्या हुक्म है? ठीक है, और मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ बहन। पहला ये है कि मछली पर ईसाल सवाब बिल्कुल कर सकते हैं, ये लोगों की अपनी बनाई हुई बातें हैं। वही जैसे मैंने अर्ज़ किया, ठीक है आपने सवाल तो वैलिड किया है कि जो अफवाह होती है उसको भी आप कंफर्म कर लें, लेकिन इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। हर किस्म के जायज़ खाने के ऊपर आप बिल्कुल मतलब उसका सवाब ईसाल कर सकते हैं। उसके ऊपर आप कुरान वगैरह पढ़कर कुछ भी आप करें। और ये मैं पहले ज़िम्नन अर्ज़ कर देता हूँ, बाज़ लोग नियाज को मना करते हैं कि जी गैरुल्लाह की नियाज नहीं होनी चाहिए। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि खाना सिर्फ अल्लाह के लिए बनेगा, सवाब भी सिर्फ अल्लाह देगा, इस खाने से अल्लाह का कुर्ब ही मकसूद होता है। ये 3 बुनियाद चीज़ें आप जहन में रखें। खाना सिर्फ अल्लाह के लिए पकेगा, सवाब सिर्फ अल्लाह देगा, अल्लाह का कुर्ब ही मकसूद हो। हमने खाना ना किसी बुज़ुर्ग के लिए बनाना है, ना वो सवाब देंगे, ना उनका कुर्ब मकसूद। ये 3 चीज़ें रखें। इसके बाद हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इसका एक बदला अता फरमाएगा जिसको सवाब और अजर से ताबीर करते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला फुला को भी इसका हिस्सेदार बना दे। ये है ईसाल सवाब का शरई तसव्वुर, ठीक है। तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब वो खाना सामने क्यों रखते हैं? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाना बढ़ाने के मोजज़ात दिखाए, अक्सर उसमें आपने खाना सामने रखा। बाद औक़ात आपका उस खाने पे दस्ते अक़दस रखना भी साबित है, और बाद औक़ात कुछ हाथ वगैरह नहीं रखा। लेकिन सहाबा कहते हैं कि जो अल्लाह ने चाहा आपने पढ़ा और फिर आपने फरमाया खाना खाओ, तो उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकतें अता फरमाई। इस सुन्नत की अदायगी के क़स्द इरादे के साथ, इस मुशाबहत को कायम रखने के साथ, हालांकि हम मुर्ज़ा नहीं दिखा रहे, लेकिन सामने खाना सामने रखा, कुरान पाक पढ़ा, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इस मुशाबहत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे खाने में बरकत अता फरमाएगा। इसलिए ये इस तरह मामलात किए जाते हैं। हर चीज़ को अच्छी तरह समझ के फिर उसको इख्तियार करें, और जो आप इख्तियार कर रहे हैं उसकी दलील आपको पता हो, उसकी कामिल मारिफत आपको आनी चाहिए, उस पर वारिद होने वाले एतराज़ात के जवाबात सीखने का भी आप शऊर हासिल करें, ताकि आप बिल्कुल क़ल्बी इत्मीनान के साथ मामलात करें, और कोई आप पर एतराज़ करे तो आप उसको अच्छा जवाब दे सकें। ये नहीं कि ये जवाब नहीं होता कि जी हमने तो अपने माँ बाप को करते हुए देखा है, हम तो करते रहेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, कुछ भी कहते रहो। ये तरीक़ाकार नहीं होता। ये अगर खुदा न खास्ता आपकी अगली नस्लों में किसी ने कोई गलत बात इख्तियार कर ली और वो ये कहे कि बस मैं तो किसी की नहीं सुनता, मैं तो इसी को इख्तियार करूँगा, तो क्या आप उसको सही कहेंगे? और पिछली कौम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत के जवाब में यही कहते रहे थे कि हम तो उस पर रहेंगे जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया। इसलिए बड़ों के तरीक़े को इख्तियार करना ये मना नहीं होता अगर जायज़ और सही तरीक़ा है। लेकिन क्या वाकई वो बड़ों का तरीक़ा है, और क्या वाकई हमने उसमें कोई एडिंग करके जायज़ के साथ कुछ नाजायज़ नहीं मिला लिया है? इसकी तस्दीक उस वक्त होगी जब आप अपने तरीक़ाकार को, अपने नज़रियात को, अपने अकायद को, अपने मामूलात को किसी मुस्तरद मुफ्ती साहिब के सामने पेश करके उनसे राय ले लें, उनसे तायद हासिल कर लें। वो कहें कि बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। अगर वो कहें ये इतना हिस्सा गलत हो गया है, ये सही है, ठीक है, इस नज़रिए को यूं कर लीजिए तो सही है, यूं करोगे तो गलत है, तो सही कर लें, फिर इसके बाद आपको इजाज़त होगी। तो ये मछली वाला मसला जिसने कहा गलत कहा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन ने दूसरा ये बताया था, क्वेश्चन किया था कि कहते हैं कि औरतें कब्रिस्तान ना जाएं वरना मुर्दों को बग़ैर कपड़ों के नज़र आती हैं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, हज़ारों लोग हैं शुहदाए उहुद के मज़ारात पे हाज़िर होते हैं, इसमें जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हाज़िर होते हैं। अगरचे औरतों को आगे जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन बहरहाल जब मुर्दा क्या सिर्फ कब्र के पास आएगी तब औरत को देख सकेगा? अगर इतनी निगाह है उसकी तेज़, या उसको अल्लाह ने इतनी सलाहियत दे दी है कि वो कब्र की मनो मिट्टी के नीचे से देख सकता है, तो फिर दीवार के पीछे से भी देख सकता है। इसी तरीके से जन्नतुल माला का कब्रिस्तान है, और इसी तरह क्या कब्रिस्तान में जाएगा तो नज़र आएगा कि कब्रिस्तान के पास से कोई औरत गुजर रही है, क्या वो नज़र नहीं आएगी? इसका मतलब उन औरतों को कब्रिस्तान के पास से गुजरना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो ये इस तरह की बेसरोपा बातों को ना आम किया जाए। ये ज़रूर है कि फ़ुक़हा ने फरमाया
کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، پھر اجازت مرحمت فرمائی کہ میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں زیارت قبور کی اجازت دیتا ہوں، کیونکہ اس سے نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے، اور یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ جو علماء منع کرتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے پردہ عورت نکلے، وہاں جا کے جزع و فضع کرے گی، یا وہاں قبرستان ایسا ہو کہ تنہائی ہے، کچھ بدماش قسم کے لوگ خدا نہ خواستہ عزت کے مسائل کر دیں گے جیسے بعض جگہ دیکھا گیا ہے، یا وہاں اتنا رش ہے کہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہے، ایسی جگہ پہ عورت کا صرف قبرستان میں قبر کی زیارت کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے جانا منع کر دیا گیا۔ لیکن اگر تمام تر قیودات کے ساتھ کوئی خاتون جاتی ہیں، باپردہ ہیں، محرم کے ساتھ ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہے، تو بالکل وہ قبرستان جا سکتی ہیں آج کل کے دور میں، اور جا رہی ہیں، اور لاکھوں عورتیں جا رہی ہیں، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ بھی تو عورتیں حاضر ہوتی ہیں، تو اسی طرح دیگر مزارات کے اوپر ان کا استثناء کرنا اور باقی مطلب قبرستان کی اجازت نہ دینا، یہ صحیح ضرورت کے تحت ہوگا جو علماء منع کرتے ہیں، اور وہ بالکل صحیح منع کر رہے ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اب جیسے بہت ساری عورتیں جاتی ہیں اپنے محارم کے ساتھ، والدین وغیرہ کی قبر ہیں، بچے کی قبر ہیں، اور وہاں پہ ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے تو وہاں جا سکتی ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قصد و ارادے کے ساتھ نہ جائیں، جیسے وہاں سے گزر رہے ہیں تو ٹھہر کے چلو ایصال ثواب بھی کر دیا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ وہاں قبر تک جاتے ہوئے قبروں کے اوپر چڑھ کے نہ جائیں، پھلانگ کے، مناسب نہیں، پھر دور سے اپنے باہر سے ایصال ثواب کر لیں۔ اور بہنوں کے لیے سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر پہ رہ کے کریں، کیونکہ جب عورتیں وہاں جاتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتی، رو پڑتی ہیں، جزع و فضع کرتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں بعض اوقات، تو یہ مناسب نہیں ہوتی چیزیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے، ہر مسئلہ صرف ایک ہی پہلو نہیں رکھتا، کچھ اس کے پہلو جواز کے ہوتے ہیں، کچھ عدم جواز کے ہوتے ہیں۔ جو علماء مطلقاً یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن منع کرتے ہیں، ان کی نیت بھی اچھائی کی ہی ہوتی ہے، وہ اسی لیے منع کرتے ہیں کہ لوگ، ہم جب کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بیان کرتے ہیں، لیمیٹیشنز بیان کرتے ہیں، لوگ وہ سب بھول جاتے ہیں۔ فلاں مفتی صاحب نے کہا تھا جائز ہے، اچھا کن شرائط کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا تھیں وہ یاد نہیں رہی، فلاں نے کہا تھا جائز ہے، فلاں نے کہا ناجائز ہے۔ اس لیے بعد ہم سے لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب بس یہ بتا دیں، تفصیل نہیں چاہیے، جائز ہے کہ ناجائز؟ ارے بھائی ایک دم ہر چیز جائز نہیں ہوتی ہے، ایک دم ہر چیز ناجائز نہیں ہوتی، کنڈیشن سے کچھ چیز جائز ہو جاتی ہے، کچھ ناجائز ہو جاتی ہے، اس لیے تفصیل جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھائی نے جو پوچھا کہ دبئی میں وہ ٹرک چلاتے ہیں، بعض اوقات 3-3 ہزار کلومیٹر دور جانا ہوتا ہے اور رات دن ٹرک چلانا ہوتا ہے، نماز اور روزے کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں نمازیں تو آپ کو پڑھنی ہوں گی حالت سفر میں، اور قصر کر کے پڑھیں گے، جمعہ آپ پہ فرض نہیں رہے گا، جو 4 رکعتی نمازیں ہیں ان کو 2 کر کے پڑھیں گے، جیسے ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب عشاء کے 4 ہیں، 2 کر کے، باقی فجر کی، مغرب کی وہ 2 ہیں، وہ 3 ہیں، وہ اتنی ہی پڑھنی ہوں گی۔ سنن نوافل کا موقع ملے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو آپ ان کو راستے میں ترک کر سکتے ہیں۔ جماعت سے نماز ملے بہت افضل ہے، ورنہ تنہا نہ ملے تو آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری پڑھنی ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں، یعنی وہاں کسی مقامی امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اگرچہ مسافر ہیں لیکن مسافر جب مقیم کے پیچھے پڑھتا ہے تو پوری نماز پڑھتا ہے، یہ نماز کا مسئلہ ہوا۔ روزے میں آپ کو اجازت ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ ٹرک چلانے کی اور جاگنے کی مشقت کے ساتھ ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، آپ کو رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نقاہت بہت چڑھ جائے گی اور میرے لیے ٹرک چلانا مشکل ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ کے اندیشے ہیں، نیند کا غلبہ ہوتا ہے کیونکہ نقاہت آتی ہے نیند کا، تو آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں جب عید وغیرہ ختم ہو جائے اس کے بعد ان کی قضا آپ کو رکھنی ہوگی، شریعت آپ کو رعایت دیتی ہے۔ یہ بہن نے پوچھا تھا کہ پلیٹ کا کنارہ اگر 2-3 جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو تو کیا اس کو بعد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہوتا۔ بعض کہتے ہیں کپ کا کنارہ ٹوٹ گیا اس کا استعمال کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے ہیں آپ، بس اس جگہ سے نہ کریں کہ کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جیسے پیالے میں کپ میں خاص طور پہ اگر آپ کٹی ہوئی جگہ پہ منہ رکھ کے پی رہے ہو سکتا ہے ہونٹ کٹ جائے، زبان کٹ جائے۔ اسی طرح پلیٹ میں اگر ہاتھ وغیرہ کٹنے کا اندیشہ ہو، لقمہ بھر رہے وہاں سے ہاتھ کٹ گیا تو اس وجہ سے استعمال کرنا منع ہے، ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات لکیر پڑ جاتی ہے، چٹک جاتے ہیں، یا ہلکا سا کنارہ جھڑا لیکن ایسا ہے کہ آپ ہاتھ پھیریں تو اتنا شارپ نہیں ہے کہ آپ کو کاٹ دے گا، تو اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یا کپ ایک طرف سے ٹوٹا آپ دوسری طرف سے پی لیں، بالکل صحیح پی سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر نقصان کا باعث ہے تو پھر منع ہوگا۔ یہ کہتی ہیں اگر میت کو غسل دیا کسی نے اور پھر غسل دینے کے بعد میت کے جسم سے کوئی نجاست وغیرہ خارج ہوتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں اسی لیے پہلی بات تو یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے غسل کا اعادہ لازم نہیں آتا. غسل ہو گیا، بس آپ اس جگہ کو دھو دیں، نجاست کو بہا دیں، اتنا کافی ہے. دوبارہ پورا غسل دینا لازم نہیں ہوگا. اور اسی لیے دیکھیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ طریقہ جو غسل کا ہے کہ وضو کروانے کے بعد آپ میت کو تھوڑا سا بٹھائیں. اگر تازہ تازہ ہوتی ہے تو بیٹھ جاتی، اور ہلکے سے ہاتھ سے پیٹ کو دبائیں تاکہ جسم میں اگر خدا نخواستہ کوئی چیز ہو تو وہ خارج ہوتی ہے، اس کو آپ آرام سے دھو دیں. وضو کا بھی اعادہ نہیں ہوگا، باقی غسل کمپلیٹ کر لیں. اور اگر اکڑی ہوئی میت ہوتی ہے تو پھر تو عمومی طور پر نہ کچھ نکلتا ہے نہ وہ سیدھی بیٹھ پاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہی یہ ہے بھئی ٹھہرو فل آ جائے پھر غسل دیں گے، اتنے میں وہ میت ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جسم اکڑ جاتا ہے اور بیچارے کو غسل دینا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ تمام تر کیا تھا پھر بھی نجاست نکلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھو دیں، غسل کا اعادہ نہیں ہے. لیکن آپ نے سب کچھ نہیں کیا تھا سنت کے مطابق پھر نکلے تو پھر یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہیں یہ معاملات کر لیے. اس لیے غسل دینے والے کو چاہیے کہ چاہے 10 بار آپ نے غسل دیا ہو، جب بھی آپ غسل دینے لگیں تو خاص طور پہ جس سے بہار شریعت ہے اس میں غسل دینے کا پورا طریقہ لکھا ہے، ایک دفعہ پڑھ لیا کریں تو سارے مسائل تازہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کریں. اور جن کو بالکل کچھ جنہوں نے پڑھ کر نہیں سیکھا، کسی عالم سے نہیں سیکھا، تو خدا را ان کو غسل کرنے کا موقع نہ دیں، یا دیں تو انہیں کہیں خدا را پہلے کتاب پڑھ لیں پھر آپ غسل دیں، کیونکہ یہ بہت سارے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. ایک بھائی نے فرمایا کہ زوجہ کا ویڈیو گیم کھیلنا کیسا ہے؟ دیکھیں جائز بھی ہے ناجائز بھی ہو سکتا ہے. گیم کے سلسلے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی ایسا گیم ہے جو آپ شرط کے بغیر کھیلیں، اس کی بہت زیادہ عادت نہ ہو، کیونکہ عادت پڑ جائے گی یعنی اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو پھر آپ لازم بات ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے امور کو ترک کریں گے. اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس میں جھوٹ بولنا نہ پڑے، اور عادتاً جیسے بتایا نہ کھیلا جائے، اس میں کوئی نماز وغیرہ قضا نہ ہو، اس میں جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو. بعض گھر میں لوڈو کھیلتے ہیں، اختتام پھڈے کے اوپر ہوتا ہے، تم نے چیٹنگ کی ہے، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، لڑائی جھگڑا کینے دل میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کا اگر نہیں ہے، بہن ہیں آپ کی گھر کی کام کرتی ہیں، آپ کی وائف ہیں فرض کر لیں، تھک جاتی ہیں، تھوڑا بہت موبائل میں انہوں نے گیم کھیل لیا اپنی طبیعت کو فریش کرنے کے لیے، اور یہ تمام آلودگیاں اس میں نہیں ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ گیم کھیل رہی ہیں وہاں کھانا چل رہا ہے، وہاں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اماں کہہ رہے ہیں ٹھہرو میرا گیم ختم ہونے والا ہے. یہ بھی ہوتی ہے ایسی بعض بہنیں، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. تو چنانچہ عورت کے لیے بھی تھوڑی بہت جائز مباح تفریح کا اہتمام ہونا چاہیے. سارا دن بچوں کی چک 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 پک پک میں لگ کر، اور پھر کبھی ساس کی بھی مسائل ہوتے ہیں، کچھ اور گھر کے پرابلم، سارا گھر کا کام کرنے کے بعد ایک عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک جائز تفریح کے ذریعے نشاط حاصل کر لے. کیا عورت انسان نہیں ہے؟ بالکل ہر چیز سے اس کو روک لینا، تم ٹی وی تم نہیں دیکھ سکتی، گیم تم نہیں کھیل سکتی، فلاں سے تم نہیں مل سکتی. بہرحال ایک طبیعت کے اوپر بوجھ طاری ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین تھے. ہنسی مطلب پاکیزہ تبسم، شستہ مزاح یہ ہوتا تھا. بلکہ لکھا ہے اکابرین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی. سیدہ عائشہ خود یہ بیان کرتی ہیں، اور یقینی سی بات یہ پبلک کے سامنے تو نہیں ہوگا، یہ رات ہی کسی پہاڑ ہوگا اور بڑی احتیاط کے ساتھ ہوگا. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں جیت گئی، آگے نکل گئی. کچھ عرصے بعد پھر ایسا ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تو مسکرائے اور فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کی ہار کا بدلہ ہو گیا. تو یہ دیکھیں یہ اس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ دلجوئی کا سامان کرنا. ایسی سیدہ عائشہ کے بارے میں ہی منقول ہے، آپ فرماتی ہیں میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، کیونکہ کم سن تھیں رخصتی کے وقت، میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں آتی تھیں، ہم کھیلتے تھے. جب سرکار آتی میری سہیلیاں چلی جاتی، سرکار تشریف لے جاتے تو وہ واپس آ جایا کرتی تھی. ایک دفعہ کہتی ہے ایک طاق میں میری گڑیا اور گھوڑا رکھا ہوا تھا، سرکار تشریف لائے، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی گڑیا ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا گھوڑا ہے. سرکار نے فرمایا تمہارے گھوڑے کے پر ہیں؟ پر تو نہیں ہوتے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کی کہ آپ نے نہیں سنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ تو سرکار مسکرائے، ہنس پڑے، بلکہ اتنا ہنسے کہ داڑھیں ظاہر ہو گئی. تو دیکھیں یہ منع تو نہیں کیا سرکار نے، کیونکہ وہ کم سن تھیں اور کوئی ناجائز امر بھی نہیں ہو رہا. اس زمانے میں گڑیوں کی کوئی صورتیں بھی نہیں ہوتی تھی. پرانے زمانے کے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچوں کے لیا یوں اس پہ ایک دھاگا باندھ دیے، سر بن گیا، نیچے دھڑ ہے، اس طرح کھیلتی تھیں. تو سرکار نے منع نہیں فرمایا. ان چیزوں کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں. بعض لوگ ان معاملات میں بہت ہی زیادہ خشک طبیعت رکھتے ہیں اور گھر والوں کے لیے ایک تنگ ماحول بنا کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین و مذہب ہے. خدا را میں کہتا ہوں آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، حدیث خاص طور پہ پڑھیں، خصوصاً کتاب النکاح پڑھیں.
آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیا طریق تھا۔ ہم نے شریعت کو اصل میں پڑھ کر نہیں سیکھا ہے، مسئلہ یہ ہے لوگوں سے سن کر سیکھا ہے۔ یہ بھی غلط نہیں ہے، اگر اچھا اپنے مستند آدمی سے سیکھا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن مستند بھی نہیں ہوتے نا ذرائع بعض اوقات، اور ہم ایک مصنوعی اپنے اوپر مذہب کا خول چڑھا کر اور گھر والوں پہ اور بچوں پہ سختی اور پابندیاں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے حضرات سے بھی میری انتہائی دائرۂ ادب میں رہ کے گزارش ہے، جس چیز سے آپ منع کر رہے ہیں اس کی شرعی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور سنی سنائی نہیں، آپ بتائیں قرآن کی کس آیت سے، کس حدیث سے۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ گھر میں نہ بیجا سختی کریں، نہ ان کو اتنی آسانی اور سہولتیں اور آزادیاں دے دیں کہ وہ خلاف شرع امور کی طرف بڑھ جائیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کی گرفت ہے، بیجا سختی میں بھی ہے اور بیجا آسانیاں اور آزادیاں دینے میں بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دو کزن تھے، میل اینڈ فیمیل بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں مذاق میں ایک دوسرے کو کہنے لگے تم مجھے قبول ہو، اس نے کہا مجھے قبول ہو، تو کیا اس طریقے سے نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر تو دونوں عاقل و بالغ ہوں اور لڑکا لڑکی کے لیے کفو ہو، یعنی اس لڑکی کے خاندان کے لیے کسی بھی لحاظ سے باعث شرم و عار نہ ہو، دو گواہ بھی باقاعدہ بیٹھے ہوں، ایک مرد یا دو عورتیں یا دو مسلمان مرد جو دونوں سب کے سب عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور یہ آپس میں ایجاب و قبول کریں اور گواہ یہی سمجھیں کہ شاید نکاح ہو رہا ہے تو ہو جائے گا، پھر اس پہ مذاق نہیں دیکھا جاتا، یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دونوں تنہائی کے اندر ہیں اور گواہ کوئی بھی نہیں ہے، نکاح اب بھی ہو جائے گا لیکن نکاح فاسد ہوگا، یعنی ان تمام شرائط کے ساتھ صرف گواہ ہٹا لیں، نکاح فاسد ہوگا۔ اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے کہ اس میں متارکہ لازم ہوتا ہے۔ متارکہ کا مطلب ہے لڑکا کہے میں نے چھوڑا، میں نے ختم کیا، یہ طلاق نہیں ہوتی، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح کے مزاح اور مذاق نہ کریں، اور خاص طور پہ طلاق کے معاملات میں، کیونکہ طلاق میں اگر مذاق کیا، نکاح میں بھی مذاق میں ہو جاتا ہے، طلاق میں تو جب زندگیاں میں نے خراب ہوتی دیکھی ہیں، مذاق کے اندر ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت۔